صحابہ سلف جتنے بھی گزرے ہیں متقی لوگ ہمیشہ سے وہ اس قیام اللیل کی صفت سے جانے گئے ہیں کہ ان کی اکثریت راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں میں سے ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تمام مخلوق کو ایک بڑے میدان میں جمع کرے گا اور پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے راتوں میں عبادت کی وجہ سے اپنے بستروں سے اپنے پہلو علیحدہ رکھے. عبادت کی وجہ سے، اپنے فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں، کزنز کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے کے لیے نہیں، مووی دیکھنے کے لیے صوفے پر بیٹھنے کے لیے نہیں. اپنے پہلو کس وجہ سے علیحدہ رکھے؟ عبادت کے اینگل سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اس پکار کے بعد ایک چھوٹا سا گروپ لوگوں کا کھڑا ہوگا. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو تہجد پڑھا کرتے تھے. یہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان سے اللہ کہے گا تم سب جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جاؤ. بیہقی کی روایت ہے یہ. تو تہجد پڑھنے کی اہمیت کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس نماز کو شامل کریں. چاہے ابھی آپ اپنے 5 وقت کی نماز میں خشوع لانے کی سٹرگل کر رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ کرتی رہیے. اس ایفرٹ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ راتوں میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، چند لمحوں کے لیے ہی. اس لیے کہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے مناجات کر سکتا ہے، مناجات سرگوشی کر سکتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ سکتا ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے؟ ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اس نماز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اور رات کا وقت اللہ سے بات کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے. اس لیے کہ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے، میرا خیال ہے رات کے وقت میں واٹس ایپ کے گروپ بھی خاموش ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر خاموشی ہوتے ہیں. سو آپ کو دن کی 5 نمازوں میں تو مشکل سے موقع ملتا ہے آپ کو کہ آپ کی کوئی نماز ایسی ہو کہ جس میں اگر آپ نے اپنا فون سائلنٹ نہیں کیا، جس میں آپ کا فون نہ بجے، چاہے وہ میسج ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا الارم ہو، یا آپ کا ریگولر کال ہو یا SMS ہو. لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں چانسز یہی ہیں کہ آپ کا فون کسی بھی طرح سے نہیں بجے گا. اور تہجد علماء کے مطابق ایک ایسی شخصیت ادا کرتی ہے جو تعمیر شدہ شخصیت ہوتی ہے. ظاہر ہے 5 وقت کی نمازوں کا خیال رکھتا ہے بندہ جب ہی تہجد پڑھنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، مگر یاد رکھیں 5 وقت کی نمازیں بنیاد ہیں. بنیاد نہیں ہلا سکتے ہم کہ ہم تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن کوئی اور نماز ہماری مس ہو جاتی ہے. بنیاد نہیں ہلا سکتے. آپ نے بنیاد ہلائی تو آپ کی عمارت ہلنے لگ جائے گی. اور اسکالرز کیا کہتے ہیں؟ تہجد پڑھنے والا انسان تعمیر شدہ شخصیت کا مالک ہوتا ہے، جس میں بیسک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں آلریڈی. بنیادوں کو نہیں ہلانا ہم نے، اس لیے کہ آپ کی عمارت کا سارا وزن بنیادوں پر ہوتا ہے. اس وقت جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آرکیٹیکچرل بیوٹی کرنے والی نماز ہے. عمارت کے اندر عمارت بنانی ہو تو پہلے اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں نا. ایک گھر بھی جب بنتا ہے تو زیادہ وقت اس کی فرنشنگ پر لگتا ہے، اور خرچہ بھی زیادہ فرنشنگ پر ہوتا ہے اسٹرکچر کھڑا کرنے کے مقابلے میں. یہاں وہ صفات بتائی گئی ہیں کہ جس سے مومن کی شخصیت میں خوبصورتی آتی ہے، آرکیٹیکچرل بیوٹی آتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، من اللیلی، رات کے کچھ حصے میں سے، من فریکشن کر رہا ہے نا، پوری رات کی بات نہیں، من اللیلی، اور رات میں سے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، تو کیا کرنا ہے؟ اس میں سے تھوڑی سی تہجد ادا کرنی ہے رات کے وقت میں. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے گدی پر، یعنی نیپ آف دا نیک، 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 ناٹس لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو، آرام سے سو جاؤ، ابھی وقت ہے. آپ نے الارم لگایا، آپ الارم لگاتی ہیں، شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے.
آپ نے ایک الارم لگایا اس نیت کے ساتھ کہ آج میں ہمت کر کے اٹھوں گی اور تہجد پڑھوں گی. شیطان نے بھی ارادہ کیا. ایک ارادہ آپ نے کیا اور ایک ارادہ شیطان نے کیا. اس لیے کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے اس کو اس نیکی کے ارادے سے دور کرنے کے لیے. شیطان نے کیا کہا؟ اس نے بھی ارادہ کیا اور اس نے 3 نوٹس لگائے. کیا نوٹس لگا کے کہتا ہے؟ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوتے رہو، اور اس کو سلائے رکھتا ہے. آپ کا بھی الارم بجتا ہے اور آپ کو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ 10 منٹ کا سنوز اور لگا دوں، 20 منٹ کا سنوز اور لگا دوں، 15 منٹ کا سنوز اور لگا دوں. تو حدیث میں آتا ہے اگر وہ انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے فوراً تسبیح ہاتھ میں سے کوئی تسبیح پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری آنکھ کھل گئی، تو آپ کی ایک گرہ کھل جاتی ہے جو شیطان نے لگائی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے شیطان کے پھندے سے آزادی کا ایک سٹیپ مل جاتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے اگر وہ شخص ہمت کر کے کھڑا ہو اور وضو کر لے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان اپنے ارادے میں اور ناکام ہونے کی طرف جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر وہ شخص وضو کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ دے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. لیکن تینوں گرہ کھلتی کب ہیں؟ جب آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں. بیڈ پہ لیٹے لیٹے تینوں گرہ نہیں کھل سکتے. فون ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹائم رک نہیں سکتا. نہ آپ کا سنوز کا بٹن دباتے دباتے تینوں گرہ کھل سکتے ہیں. آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. اور پھر ایسے انسان کے لیے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ وہ نفس پھر پاک ہو کر صبح کرتا ہے. یعنی جو انسان اس وقت میں اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ ایک صبح مطمئن انسان کی طرح اٹھتا ہے.